جیسا کہ آپ خبروں میں سن ہی چکے ہوں گے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کنفلکٹ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹیریٹریز پر میزائل داغ رہے ہیں۔ ڈپلومیٹکلی تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹ کو ایران سے واپس بلوا لیا ہے۔ ایرانی ڈپلومیٹ کی انٹری ریسٹرکٹ کر لی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان اٹیکس کا آغاز ایران کی طرف سے ہوا، لیکن اب یہ دونوں ہی طرف سے ایکسکلیڈ ہو رہے ہیں۔ دوستو، ایران نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ 3 کنٹریز پر یہ میزائل داغے ہیں۔ اگر ان کرائسس کا ایک پاؤں ساؤتھ ایشیا میں ہے تو دوسرا ویسٹ ایشیا میں، یعنی اس مڈل ایسٹ میں جہاں آلریڈی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے، وہیں دوسری طرف اب یہ کام ساؤتھ ایشیا میں بھی شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایران نے جس کو اپنا نشانہ بنایا ہے اس کا تعلق کلبھوشن یادو کیس سے بھی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایران ایک ساتھ 3 کنٹریز پر حملہ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اچانک سے اٹیکس شروع نہیں ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج سے قریب 15 دسمبر 2023 کو ایران کے بلوچستان کے ایک ریجن سسٹون میں روکسک پروونس پر بندوق دہانے کچھ آدمیوں نے حملہ کیا۔ اب میپ میں دیکھا جائے تو یہاں سے پاکستان بارڈر صرف 60 کلومیٹر دور ہے، اور اس اٹیکس میں 11 ایرانی سیکیورٹی پرسن مارے گئے، اور ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ جیش عدل سنی اسلامک گروپ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ گروپ دراصل میں ایران اور پاکستان کے بارڈر ریجن میں آپریٹ کرتا ہے، اور ایران نے ان کو ٹیررسٹ ریکگنائز کیا ہے۔ دیکھا جائے تو ایران میں ان کی دشمنی کافی پرانی ہے، یہ کافی لمبے ٹائم سے ایران کے اوپر ایسے حملے کرتے آئے ہیں۔ دوسرا، اس کے بعد پھر 25 دسمبر 2023 کو ایران کی اسلامک ریولیوشنری ایڈوائزر کے سینئر ڈائریکٹر سید رضا موساوی بردوی کے اوپر سیریا میں دمشق میں ایک ایئر اسٹرائک ہوئی۔ موساوی سیریا میں آپریٹ کر رہی IRGC کمانڈر کے سب سے انفلوئنس پرسنالٹی میں سے ایک تھے۔ دمشق میں ان کی ایرانی ایمبیسیڈر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، جس کے بعد ان کی اس ایئر اسٹرائک میں موت ہو گئی۔ دوستو، ایران میں اس ایئر اسٹرائک کے لیے اسرائیل کو بلیم کیا۔ اس کے بعد 3 جون 2024 کو ساؤتھ ایسٹرن میں ایران کے حق میں جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا۔ اس بیچ یہاں پر 2 بڑے دھماکے کیے اور یہاں موجود 94 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے تو ایران نے اس کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ قرار دیا، اور ان حملوں کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ خوزستان نے کلیم کی۔ اس کے بعد 15 سے 16 جنوری 2024 کو ایران نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان سب دہشت گرد گروپوں سے بدلہ لیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹیکس اور کاؤنٹر اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایران نے عراق کو ٹارگٹ کیا، اب عراق کے بعد سیریا کا نمبر آیا۔ اس پر سیم ڈے میں ایران نے سیریا کے ناردرن ویسٹرن ریجن ادلب میں 4 میزائل لانچ کیے۔ اور اب اگر ہم ایران کے تیسرے ٹارگٹ پر آئیں تو وہ پاکستان ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان میں 16 جنوری کو ایران کی طرف سے پنجگور بلوچستان میں ایک اٹیک سرپرائز لانچ کیا۔ یہ پاکستان اور ایران بارڈرز کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو پاکستان اور ایران کے کافی نزدیک ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان میں ان اٹیکس کے ذریعے ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جیش عدل کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہی ٹیرر آؤٹ فٹ ہے جس نے 15 دسمبر 2023 کو ایران میں ہوئے اٹیکس کو رسپانسبلٹی کلیم کی تھی۔ جی ہاں، دیکھا جائے تو ایران نے جیش عدل کو ایک ٹیررسٹ گروپ ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ یہ گروپ ایران میں کافی عرصے سے اٹیکس کر رہا ہے۔ اصل میں جیش عدل ایک سنی اسلامک گروپ ہے جو ایران کے ایسٹرن پروونس سسٹان بلوچستان کو ایران سے سیپریٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیش عدل وہی ایران کے نزدیک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس نے کلبھوشن یادو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ آف کیا تھا۔ ان حملوں کے بعد
پاکستان کی طرف سے بھی جوابی اٹیکس کیے گئے ہیں، لیکن کسی صورتحال میں مڈل ایسٹ والی سچویشن ساؤتھ ایشیا میں بھی بن رہی ہے، اور یہاں پر دونوں کنٹریز کے ملٹری کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جیش عدل ہو یا پھر کوئی اور تنظیم، وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور ایرانیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور کسی ملک کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں بغیر اجازت کے گھس سکے یا وہاں پر اٹیک کر سکے۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔